السلام علیکم۔ کیا آپ گدھے کے بارے میں جانتے ہیں؟ گدھا، حمار یا خر ایک ممالیہ جانور جو چوپایوں میں گھوڑے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سودھایا ہوا جانور ہے جس کو مال برداری اور دوسرے امور جیسے رہٹ اور ہتھ گاڑی کھینچنے اور ہل وغیرہ چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گدھا، زیبرے اور خچر گھوڑے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ کئی خصوصیات میں عام گھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک فرق کانوں کی بناوٹ کا ہوتا ہے۔ گدھے یا خر کے کان عام گھوڑے کی نسبت بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی گردن نسبتاً نیغ اور جسمانی ہیئت بھی مختلف ہوتی ہے۔ کمر گھوڑے کی نسبت ذرا سیدھی جبکہ گدھے کی دم گھوڑے کی نسبت کھردری ہوتی ہے۔ گدھے کی گردن پر بال عموماً اوپر کی جانب اگتے ہیں اور ہمیشہ سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ گدھے کے کھر بھی گھوڑے کی نسبت مختلف اشیاء کے شکل کے ہوتے ہیں۔ اس کے کھر چھوٹے اور گولدار اور نسبتاً اوپر کی جانب مڑے ہوتے ہیں۔ ٹانگیں مضبوط اور ہڈیاں سخت ہوتی ہیں، حالانکہ گدھے کے مشاہدے پر اس کی ٹانگیں کمزور اور کھر بہت معمولی محسوس ہوتے ہیں، اور یہ گدھا انتہائی اچھا اور سست جانور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیدھے سادے جانور کی دنیا بھر میں 250 کے قریب اقسام ہیں۔ یہ بنیادی طور پر گھوڑے کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے مال برداری اور سواری کے لیے 5000 برس سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں گاڑی کھینچنے اور ہل چلانے جیسے کام بھی شامل ہوں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ 3000 قبل مسیح میں مصر میں اس کا گھریلو استعمال شروع ہوا، گو کہ اسے صابر، قانع، فرما بردار اور سخت جان جانور سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس کی ضد بھی مشہور ہے، ذہین ہے مگر بیوقوفی میں بھی کم نہیں۔ عام طور پر 15 سال تک زندہ رہتا ہے، مگر اچھی دیکھ بھال کی جائے تو 50 برس بھی جی لیتا ہے۔ گدھی 12 ماہ میں ایک ہی بچہ دیتی ہے کہ گدھوں کے جڑواں بچے شاذ و نادر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ گدھا بھی قدرت کا بنایا ہوا ایک عجیب جانور ہے، یا یہ کہیے کہ ایک بد نصیب جانور۔ بد نصیب یوں کہ اس کی زندگی کے دن کبھی پھرے ہی نہیں، ہمیشہ ہی بد نصیب رہا۔ اس نے ہزاروں سال انسان کے ماتحت زندگی گزاری، لیکن کبھی اپنی عزت نہیں بنا سکا۔ یہ کہ یہ ہمیشہ سے گدھا تھا اور اب تک ہے۔ اونٹ اتنا بڑا اور تناور ہونے کے باوجود بہت چار لوگ اپنی آمادی پر بٹھاتا ہے، لیکن 2 گدھے کی جوڑی 12 آدمیوں کو بھی گھسیڑ لیتی ہے۔ کئی کلو وزن خود بھی پر برداشت کرتا ہے، سواری بنتا ہے اور کھانے کو کچھ بھی کھا لیتا ہے۔ کچرا تک کھا لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی ہی یہ ہے کہ کبھی امیروں نے اسے نہیں پالا۔ مارکیٹ میں اس کی قیمت 1.5 لاکھ ہونے کے باوجود تقریباً ہر غریب کے پاس مل جاتا ہے، جبکہ کسی امیر سے کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ میں نے گدھا پالا ہے۔ وہ امیر جو شیر، چیتے سے لے کر تیتر، بٹیر، الو، چڑیا سب پال لیتا ہے، کبھی گدھے کو نہیں پالتا۔ اس غریب کے پاس پلنے والا گدھا جس کے اپنے 8 بچے ایک کمرے میں سوتے ہوں، کیا آسائشات والی زندگی گزارے گا وہ؟ گدھا تو وہ جانور ہے جو محنت مشقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، چلچلاتی دھوپ ہو یا کڑکتی سردی، گدھا باری سے باری بوجھ اٹھا کر بھی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ گدھے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گدھا امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کا قومی جانور ہے۔ گدھے کو یہ اعزاز اس کی محنت اور صلاحیتوں کا زبردست اعتراف ہے۔ نہ جانے گدھے کا لقب سن کر بڑک جانے والے لوگ کیوں امریکہ جانے کے لیے تن من دھن ایک کر دیتے ہیں۔ گدھا نہایت سیدھا سادہ جانور ہے، نہ کسی سے پنگے لیتا ہے اور نہ ہی پسند کرتا ہے، اور اکثر پنگا لینے والوں کو ایسی دولتی سے نوازتا ہے کہ اسپتال جاتے ہی بات بنتی ہے۔ ویسے بھی جب یہ محاورہ استعمال کیا جائے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، تو سامنے والے کو سمجھ جانا چاہیے کہ بات کچھ پانے اور کچھ کھونے کی ہو رہی ہے، نہ کہ جانور گدھے کی۔ گدھا ان جانوروں میں سے ہے جو سوتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ اکثر گدھے سونے کے لیے لیٹ کر ٹانگیں پھیلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، بیچارے کھڑے کھڑے سو کر بھی اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔
گھوڑا گدھا جو ہے پنجاب سے لائے جانے والا گدھا کراچی آ کر گدھا لیکن کوئی شکوہ نہیں کرتا، بلکہ آتے ہی کام میں جٹ جاتا ہے۔ اس کو کسی بھی شہر میں لایا جائے، کسی بھی شہر میں اس کو کام کے لیے بھیجا جائے، وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اس جانور میں لسانی تعصب نام کو بھی نہیں پایا جاتا۔ گدھا چاہے کراچی کا ہو یا لاہور کا یا پشاور کا، ایک ہی زبان بولتا ہے۔ گدھوں کی اہمیت کو اب ہمسایہ ملک چین نے بھی محسوس کر لیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں چینی کمپنی نے گدھوں کی افزائش کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت جدید طریقوں سے گدھوں کی افزائش کر کے 80,000 گدھے سالانہ چین کو برآمد کیے جائیں گے۔ گدھوں کی پیداوار کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان اور منسیرہ کو موزوں قرار دیا گیا ہے۔ گدھوں کی عالمگیر اہمیت اب ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں اب بھی کوئی کھوتے کا لقب سن کر بھڑکتا ہے تو اس کی مرضی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو گدھے سے متعلق۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔